اس باڑے میں کوئی انسان کام نہیں کرتا. یہاں 170 مویشیوں کی دیکھ بھال روبوٹس کرتے ہیں 24 گھنٹے. جانوروں کو دن میں 4 مرتبہ خوراک دی جاتی ہے. مصنوعی ذہانت درست حساب لگا کر بتاتی ہے کہ کس جانور کو کتنی خوراک درکار ہے. ایسے فیڈنگ سسٹمز کی قیمت تقریباً 1 لاکھ یورو ہوتی ہے، مگر یہ جلد ہی اپنی لاگت پوری کر لیتے ہیں. مشینیں ہی یہاں مویشیوں کے آرام کا خیال رکھتی ہیں. اس باڑے کے باہر ہی خوراک تیار کی جاتی ہے مکمل طور پر خودکار نظام کے ذریعے، اور یہی نظام اسے جانوروں تک پہنچاتا ہے. اس باڑے کے مالک کو اب کوئی پریشانی نہیں. وہ اسمارٹ فون ایپ کے ذریعے ہر چیز کنٹرول اور مانیٹر کر سکتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کی بدولت میرے پاس ہر قسم کے جانوروں کو فیڈ کرنے کا ایک نظام آ گیا ہے. گائے، بچڑا اور بیل وغیرہ سبھی جانوروں کو مناسب خوراک فراہم کرنا آسان ہو گیا ہے. اگر یہ سب خوراک مکسنگ مشین کی مدد سے ہاتھ سے بنائی جائے تو روزانہ 3 گھنٹے چاہیے ہوں گے. اب اس باڑے میں کسی ملازم کی ضرورت ہی نہیں. ایک کسان اکیلا ہی یہ باڑا چلا سکتا ہے. مکمل آٹومیشن کی بدولت لوکاس 30 مزید مویشی خریدنے کے قابل ہو گئے. ان کا سب سے اہم ہتھیار یہ اسمارٹ فون ہے، جس میں ایک خاص ایپ مصنوعی ذہانت کی مدد سے ان کی رہنمائی کرتی ہے. یہاں ہر جانور کے گلے میں ایک کالر نصب ہے جو اس ایپ سے منسلک ہے. یہ مسلسل ہر جانور کا ڈیٹا فراہم کرتی رہتی ہے. کالر یہ بتاتا ہے کہ گائے نے کتنا کھایا، کتنی دیر لیٹی رہی، کھانے اور آرام کا وقت کیا تھا، کتنی جگہ لی کی وغیرہ. ان معلومات سے ان کی صحت مندی کا علم رہتا ہے. اگر کوئی خرابی ہو تو فوراً الرٹ آ جاتا ہے، اور پھر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کسی جانور کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. دودھ دھونے والا یہ روبوٹ بھی زندگی آسان بنا رہا ہے. اس کام کے لیے بھی کسی اضافی ملازم کی ضرورت نہیں. گائیں جلدی سیکھ لیتی ہیں کہ قطار کیسے بنانا ہے. یہ دن میں کم از کم 4 مرتبہ اسٹیشن پر آتی ہیں. سینسر دودھ دھونے والے یونٹ کو خودکار طریقے سے جوڑ دیتے ہیں. یہی وہ بورنگ کام ہے جو بالخصوص نوجوان کسان بالکل نہیں کرنا چاہتے. لوکاس کے بقول اگر یہ آٹومیشن نہ ہوتی تو وہ کب کا یہ کام چھوڑ چکے ہوتے. اگر یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو یہ فارم نہ چل پاتا. کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو جاتا اور روزانہ اضافی مدد چاہیے ہوتی، ویکینڈ پر بھی. ایسے حالات میں بندہ سوچتا ہے کہ اس سب کا کیا فائدہ، زندگی بھی تو انجوائے کرنی ہے. لیکن ٹیکنالوجی کی وجہ سے اس کام کا مزہ آنے لگا ہے اور سب زبردست چل رہا ہے. لوکاس کے روبوٹک سسٹمز آسٹریا میں قائم یہ کمپنی بناتی ہے. زرعی شعبے میں عالمی سطح پر آٹومیشن کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے. یہ مشینیں برازیل، مشرق وسطیٰ اور آسٹریلیا بھیجی جاتی ہیں. یہ دفتر عالمی آپریشنز کا مرکز ہے. ہم دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ڈیوائس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آیا سرکٹ بورڈز ٹھیک کام کر رہے ہیں. جدید فارمز انتہائی عمدہ ہو چکے ہیں. شمالی جرمنی کا یہ فارم 750 بچڑوں کا گھر ہے. جب لارس نامی یہ کسان کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس آن لائن پلیٹ فارم کے ذریعے بچڑوں پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں. ان کا اسمارٹ فون دن رات اپ ڈیٹس دیتا رہتا ہے. ان کے لیے یہ اہم ہے کیونکہ بچڑے بیماری کا شکار جلد ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کی مسلسل نگرانی لازمی ہوتی ہے. لیجئے الرٹ آ گیا. بچڑا نمبر 101 کم دودھ پی رہا ہے. یہ ڈیٹا بچڑے کے کان پر لگے سینسر سے آیا ہے. بیمار تو نہیں لگ رہا کیونکہ یہ بھاگ دوڑ رہا ہے. لارس اب معائنہ کر رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے یا اسے بھوک ہی نہیں لگی. یہ بچڑا اس وقت بھوکا نہیں ہے اور وہ دودھ پینے کے موڈ میں نہیں. باقی ٹھیک لگ رہا ہے. میں 2 گھنٹے کے بعد اسے دوبارہ چیک کروں گا. بچڑوں کو ان خودکار مشینوں سے دودھ دیا جاتا ہے. یہ مشین اس پاؤڈر ملک کو لیکوڈ میں بدلتی ہے. اگر کوئی بچڑا کم دودھ پیتا ہے تو نظام فوراً الرٹ بھیج دیتا ہے. پھر اس ڈیٹا کا AI کے ذریعے تجزیہ کیا جاتا ہے تاکہ کسان ہر بچڑے کی صحت کا تفصیل سے جائزہ لے سکے. مشین میں سینسر لگے ہیں. یہ ناپتے رہتے ہیں کہ بچڑے نے کتنا اور کتنی رفتار سے دودھ پیا.
یہ مشین ہمیں جانوروں کا بہتر خیال رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ بچڑے کو 24 گھنٹے دودھ تک رسائی ہوتی ہے، جس سے اس کا طرز زندگی قدرتی انداز کے قریب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے اور جتنی بار چاہے دودھ پی سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا یا زیادہ۔ دودھ پلانے والی یہ مشینیں یہیں تیار کی جاتی ہیں۔ یہ کمپنی 70 سے زائد ملکوں کو یہ ایکسپورٹ کرتی ہے۔ مشرقی یورپ میں مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں تجویز کردہ ٹیکسز کے باعث مارکیٹ غیر یقینی کا شکار ہے۔ جنوبی امریکہ میں بھی اس ٹیکنالوجی میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ یہ سافٹ ویئر مختلف موسمی حالات میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یہ AI مشینوں سے آنے والے بھاری ڈیٹا کو پروسیس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہم مانگ میں زبردست اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ AI کی بدولت آٹومیشن کو نئی رفتار ملی ہے۔ اس کے بغیر ایسے آٹومیٹڈ باڑوں کی لاگت اتنی کم نہ ہوتی۔ دن بدن زیادہ فارمز اپنا کام روبوٹس کے حوالے کر رہے ہیں۔ مقصد ہے کہ مویشیوں کی فارمنگ کو پائیدار اور نئی نسل کے لیے پرکشش بنایا جائے۔ اس ٹیکنالوجی میں ایک بار سرمایہ کاری کریں اور پھر بس اس کے مزے لوٹیں۔